بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ لیکن انہیں خبر نہیں تھی کہ اس میدان کے اندر قدرت کچھ اور فیصلے کر چکی تھی، اس لیے کہ جس وقت اپنے سرداروں اور سرمنڈے پادریوں کی سرکردگی میں آرکیڈونا شہر کا لشکر مسلمانوں پر حملہ آور ہوا، جواب میں مسلم مجاہد بھی ایک عجیب سے وجدان کی طرح حملہ آور ہوئے۔ ان کے جوان، تازہ اور جان لیوا حملوں کے اندر ہیبت ناک کیفیت تھی۔ رات کے چوکنے سکوت میں بھڑک اٹھنے والی چنگاریوں کی طرح وہ آرکیڈونا شہر کے لشکر پر حملہ آور ہوتے ہوئے ان کی حالت کچھ اس طرح کر رہے تھے جیسے اپنی مرضی اور منشا کے مطابق صورتحال کو تشکیل دے رہے ہوں۔ آرکیڈونا کے سرداروں کا خیال تھا کہ اپنے سامنے مسلمانوں کے اس مٹھی بھر لشکر کو لمحوں کے اندر اکھاڑ کر رکھ دیں گے اور جلد ہی ان کا کلا کما کر کے ان پر ایک یادگار فتح حاصل کر لیں گے۔ لیکن جب مسلمان مجاہد اپنی ترچھی تلواروں کو حرکت میں لائے اور دشمن کا خون بہاتے ہوئے جنگ کو لالازار بنانا شروع کیا تو تب ان سرداروں اور سرمنڈے پادریوں کی آنکھیں کھلیں اور انہیں خدشہ ہوا کہ ان مسلمانوں پر قابو پانا نہ صرف مشکل بلکہ ان سے اپنی جان چھڑانا بھی ناممکن دکھائی دے رہا ہے۔ پھر شہر کے سرداروں نے یہ بھی دیکھا کہ مسلمان مجاہد اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر ان کے لشکر کی صفوں کے اندر دور دور تک گھستے چلے گئے اور ان کے لشکریوں کو کچھ اس طرح کاٹنے لگے جیسے باغبان درختوں کی ناکارہ ٹہنیوں کو کاٹ کر رکھ دیتا ہے۔ جنگ زیادہ دیر تک جاری نہ رہ سکی۔ جب مسلمان مجاہدوں نے دشمن کے آدھے لشکر کو کاٹ کر رکھ دیا تو باقی لشکر پسپا ہو کر شہر کی طرف بھاگ گیا۔ بھاگنے کی اس کیفیت میں شہر کے سردار اور سرمنڈے پادری سب سے آگے آگے تھے۔ اس موقع پر طریف بن مالک نے بڑی عقل مندی اور دانشمندی کا ثبوت دیا۔ اس نے اپنے لشکر کے ساتھ دشمن کے بھاگتے ہوئے عسکریوں کا تعاقب کیا اور ان کو مارتا کاٹتا ان کے پیچھے پیچھے شہر میں داخل ہوا۔ شہر کے اندر تھوڑی دیر تک اس نے دشمن کے ساتھ ایک اور جنگ کی اور اس کے بعد دشمن کے سارے لشکریوں کو کاٹ کر آرکیڈونا شہر پر مکمل قبضہ کر لیا۔ چند روز تک آرکیڈونا شہر میں قیام کرنے اور یہاں پر اپنا حاکم مقرر کرنے کے بعد طریف بن مالک اس شہر سے نکلا اور اپنے لشکر کے ساتھ اسپین کے شہر مالکا کا رخ کیا۔ مالکا کے لوگوں کو جب یہ خبر ہوئی کہ مسلمانوں کا ایک جرنیل جس کا نام طریف بن مالک ہے وہ ان کے شہر آرکیڈونا کو فتح کرنے کے بعد مالکا کا رخ کر رہا ہے تو انہوں نے شہر سے باہر نکل کر طریف بن مالک اور اس کے لشکریوں کا استقبال کیا اور بغیر کسی مزاحمت اور لڑائی کے انہوں نے مالکا مسلمانوں کے حوالے کر دیا۔ اس طرح آرکیڈونا کے بعد مالکا بھی مسلمانوں کے سامنے زہر ہو گیا۔ دوسری طرف طارق بن زیاد اپنے لشکر کے ساتھ البیرا شہر کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اس نے کوچ سے پہلے البیرا اور مرسیہ شہر کی طرف اپنے جاسوس پھیلا دیے تاکہ وہ اسے بدلتے حالات کی بروقت خبر دیتے رہیں۔ عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد جب طارق بن زیاد اپنے لشکر کے ساتھ البیرا شہر سے چند میل کے فاصلے پر تھا تو اس کا ایک جاسوس اس کے پاس آیا اور اسے خبر دی کہ البیرا کے لشکر کے لیے مرسیہ سے تدمیر نے کمک بھی روانہ کر دی ہے۔ وہ البیرا جانے والی شاہراہ کے کنارے گھاٹ میں بیٹھا ہوا ہے تاکہ جب طارق بن زیاد کا لشکر وہاں سے گزرے تو اس پر شبخون مار کر اسے ناقابل تلافی نقصان پہنچایا جائے اور اسے پسپا ہونے پر مجبور کر دیا جائے۔ اپنے اس جاسوس سے یہ خبر پا کر طارق بن زیاد نے اسی جاسوس کی رہنمائی میں اپنا راستہ بدل لیا۔ شاہراہ کو چھوڑ کر وہ گمنام راستوں سے ہوتا ہوا البیرا شہر کی طرف بڑھنے لگا۔ اپنے جاسوس کی رہنمائی میں ابن زیاد اس جگہ کے قریب آیا جہاں البیرا کا لشکر گھاٹ میں بیٹھا ہوا تھا تاکہ مسلمانوں پر شبخون مار کر انہیں نقصان پہنچائے۔ طارق بن زیاد نے وہاں اپنے لشکر کو روک دیا، اپنے لشکر کی تنظیم درست کی اور رات کی تاریکی میں گھاٹ میں بیٹھے ہوئے دشمن پر شبخون مارنے کے لیے وہ تیزی سے آگے بڑھا۔ رات تیزی سے گزرتی جا رہی تھی۔ خاموشی کے متلاشی عناصر کائنات کے اندر سرگرداں تھے۔ رات کے پرندے خاموش اور چپ
چپ تھے۔ داستانوں کا ہمزاد آسمان چپ اور پرسکون تھا۔ فضاؤں کے اندر چاروں طرف خوفناک خاموشی اور سکوت طاری تھا۔ ایسے میں طارق بن زیاد گاد میں بیٹھے ہوئے البیرہ کے لشکر کے سر پر چڑھ آیا۔ اس کے حملہ آور ہونے کا انداز کچھ ایسا تھا جیسے وہ افلاک کو تغیر کرنے کا عزم رکھتا ہو۔ وہ اپنے لشکر کے آگے آگے اپنے لشکریوں کا حوصلہ بڑھاتے ہوئے خونخوار چیتے کی طرح حملہ آور ہوا۔ اس کی اتباع کرتے ہوئے اس کے لشکری بھی ستاروں بھری رات میں شب بیدار چیتوں کی طرح شب خون مارتے ہوئے البیرہ کے لشکر پر حملہ آور ہو گئے۔ رات کی سنسانیوں اور فضاؤں کی ویرانیوں کے اندر طارق بن زیاد نے دشمن پر اچانک شب خون مارتے ہوئے ان کے روح روح میں اضطراب اور رگ رگ میں وحشت بھر کر رکھ دی۔ وہ اپنے لشکر کے آگے آگے چیختے چنگاڑتے آگ کی طرح حملہ آور ہوا اور اپنے چاروں طرف ظلمات کا سماپ باندھتے ہوئے دشمن کی صفوں کے اندر گھس کر اس کے شیرازے کو منتشر کرنے لگا۔ رات کی سنسان مسافتوں کے اندر طارق بن زیاد کی رہبری اور رہنمائی میں مسلمان مجاہد تاریکیوں کا سینہ چیرتے ہوئے سنگین موت اور پریشان لمحوں کی طرح دشمن کے لشکر کے اندر تک گھس کر جھپٹے۔ جس وقت طارق بن زیاد اپنے لشکر کے ساتھ رات کی تاریکی میں دشمن کے لشکریوں کو کاٹتا ہوا ان پر مکمل طور پر چھاتا جا رہا تھا، چاروں طرف موت رقص کر رہی تھی۔ مسلمان رات کے وقت اپنی ترچھی تلواروں کے ساتھ سر کاٹتے ہوئے میدان کا نقشہ تبدیل کرتے جا رہے تھے۔ طارق بن زیاد تاریکیوں کے اندر کچھ ایسی شان اور مہارت کے ساتھ حملہ آور ہوا تھا کہ جلد ہی دشمن کے لشکر کو چاروں طرف سے گھیر کر مکمل طور پر صفایا کر دیا گیا۔ دشمن کے کسی بھی سپاہی کو البیرہ شہر کی طرف بھاگ نکلنے کا موقع نہ دیا گیا۔ طارق بن زیاد نے جب مکمل طور پر دشمن کے لشکر کا صفایا کر دیا اور ان کے ہتھیاروں اور دیگر سامان پر قبضہ کر لیا تو اس نے رات کی تاریکی میں پھر البیرہ شہر کی طرف بڑی تیزی سے سفر شروع کر دیا۔ رات کی تاریکی میں طارق بن زیاد البیرہ شہر کے شرقی دروازے پر پہنچا اور اپنے گھوڑے کو دروازے کے سامنے روکا، پھر کڑکتی ہوئی آواز میں دروازے کے محافظوں کو شہر پناہ کا دروازہ کھولنے کے لیے کہا۔ محافظوں نے یہ سمجھا کہ شاید ان کا لشکر دشمن کی سرکوبی کرنے کے بعد رات کی تاریکی میں لوٹ آیا ہے، لہٰذا انہوں نے بلا جھجک شہر پناہ کا شرقی دروازہ کھول دیا۔ دروازہ کھلتے ہی ابن زیاد اپنے لشکر کے ساتھ سیلاب کی طرح البیرہ شہر میں داخل ہوا۔ شہر کے اندر شہر کی حفاظت کے لیے جو چھوٹا سا لشکر تھا اس کو لمحوں کے اندر کاٹ دیا گیا۔ شہر کے محافظوں کا بھی کلا کما کر دیا گیا اور ہر دروازے پر اپنے محافظ مقرر کرنے کے بعد لشکر کا ایک حصہ فصیل پر تعینات کیا، باقی لشکر کو شہر کے ایک کھلے میدان میں پڑاؤ کرنے کا حکم دیا۔ اس طرح رات کی تاریکی میں بغیر کسی مزاحمت کے طارق بن زیاد نے البیرہ شہر پر قبضہ کر لیا۔ طریف بن مالک کی طرح اس نے بھی چند یوم تک البیرہ شہر میں قیام کیا اور یہاں اپنا ایک حاکم مقرر کرنے کے بعد مرثیہ شہر کی طرف کوچ کر گیا۔ تیسری طرف مخیث اپنے مختصر لشکر کے ساتھ قرطبہ شہر کی طرف بڑھا تھا۔ وہ دن کے پچھلے حصے میں قرطبہ کے نواحی جنگل میں پہنچ کر وہاں چھپا رہا اور رات ہونے کا انتظار کرنے لگا تاکہ رات کی تاریکی میں شہر پر حملہ آور ہو کر اپنے لیے فوائد حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ مخیث کی خوش قسمتی یہ ہوئی کہ رات کے وقت جب وہ قرطبہ کے ایک نواحی جنگل میں اپنے لشکر کے ساتھ پڑاؤ کیے ہوئے تھا، اولوں کا طوفان اٹھ پڑا۔ قرطبہ کے گرد و نواح میں اس قدر اولے پڑے کہ زمین کے نشیب و فراز برابر ہو کر رہ گئے اور ہر طرف اولوں کی وجہ سے صرف سفیدی ہی بکھر کر رہ گئی تھی۔ اس صورتحال سے مخیث نے پورا فائدہ اٹھایا اور جب رات گہری ہو گئی، چاروں طرف تاریکی پھیل گئی، تو وہ اپنے لشکر کے ساتھ قرطبہ کی فصیل کے قریب آن رکا۔ چونکہ زمین پر چاروں طرف اولے پھیلے ہوئے تھے، لہٰذا قرطبہ شہر کے محافظ مخیث کے لشکریوں کے گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز نہ سن سکے اور اس صورتحال سے فائدہ اٹھا کر مخیث شہر پناہ کے قریب پہنچ گیا۔ اپنے لشکر کو شہر پناہ سے دور گھاٹ میں بٹھانے کے بعد مخیث اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ فصیل کے قریب آیا۔ فصیل کے ارد گرد چکر لگاتے ہوئے حالات کا جائزہ لیا۔ اس وقت فضاؤں کے اندر اولوں کے طوفان کے بعد ہلکی پھلکی بونداباندی ہو رہی تھی اور فصیل کے محافظ برجوں کے اندر آگ کے الاؤ گرم کر کے بیٹھے ہوئے تھے۔ اب مخیث نے دیکھا شہر پناہ کے بیرونی حصے میں ایک بڑا درخت تھا جس
کی کچھ چھوٹی بڑی شاخیں شہر پناہ کی طرف پھیلی ہوئی تھیں۔ ان شاخوں کے ذریعے فصیل پر جانا انتہائی مشکل کام تھا، چونکہ شاخیں نازک تھیں اور انسانی بوجھ نہ برداشت کرتے ہوئے ٹوٹ سکتی تھیں۔ مخیث نے یہ ارادہ کر لیا کہ شہر پناہ پر چڑھنے اور شہر پر غلبہ حاصل کرنے کے لیے وہ اسی درخت سے کام لے گا۔ یہ فیصلہ کرتے ہوئے وہ واپس اپنے لشکر میں آ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے اپنے لشکر کو اثر-نو منظم کیا اور لشکر میں سے ایک انتہائی ہلکے پھلکے نوجوان کا انتخاب کیا جو درخت پر چڑھنے کے بعد شہر پناہ کی دیوار پر کود سکے۔ اس طرح یہ سارا انتظام کرنے کے بعد مخیث اپنے لشکر کے ساتھ اس درخت کے پاس آن رکا۔ جس ہلکے پھلکے تیز و ترار نوجوان کو مخیث نے فصیل کے باہر اس راستے پر چڑھنے کے لیے چنا تھا، وہ مخیث کے کہنے پر بڑی تیزی سے اس درخت پر چڑھا اور نازک شاخوں کے ذریعے جو فصیل کے اوپر تک جاتی تھیں اپنی جان کو خطرے میں ڈالتا ہوا بڑی احتیاط سے فصیل کے اوپر کود گیا۔ فصیل کے اوپر پہنچنے کے بعد اس نوجوان نے اپنے سر پر بندھا ہوا لمبا امامہ کھول کر اس کا ایک سرا فصیل کے اوپر باندھ دیا اور امامے کا دوسرا سرا فصیل سے نیچے گرا دیا۔ اس طرح اس نے امامہ کن بنا کر اپنے ساتھیوں کے لیے اوپر آنے کا ایک راستہ تیار کر دیا۔ چند نوجوان اس امامے کی مدد سے اوپر چڑھ گئے اور پھر انہوں نے بھی اپنے اماموں کے سروں کو کمن کی شکل میں فصیل سے نیچے گرا دیا۔ اس طرح مخیث کے لشکری اماموں کی ان کمندوں کے ذریعے بڑی تیزی سے شہر پناہ پر چڑھنے لگے۔ شہر پناہ کے وہ محافظ جو درخت کے ایک قریبی برج کے اندر آگ کے الاؤ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، انہیں مسلمانوں کے فصیل پر چڑھنے کی خبر اس وقت ہوئی جب مخیث کے لشکریوں کی بڑی تعداد فصیل پر چڑھ چکی تھی۔ جب وہ محافظ مسلمانوں کو روکنے کے لیے آگے بڑھے تو مسلمانوں نے لمحوں کے اندر ان کا خاتمہ کرتے ہوئے برج پر قبضہ کر لیا۔ پھر اس برج سے ہوتے ہوئے وہ دوسرے برج پر گئے، وہاں بھی قبضہ کرنے کے بعد تیسرے اور پھر چوتھے برج پر بھی قبضہ کرتے چلے گئے، یہاں تک کہ فصیل کے نیچے بیٹھے ہوئے قرطبہ شہر کے لشکریوں کو خبر ہو گئی کہ مسلمان کسی طریقے سے فصیل پر چڑھ آئے ہیں، لہٰذا وہ لشکری بھی بڑی تیزی سے فصیل پر چڑھتے ہوئے مسلمانوں کا راستہ روکنے کی کوشش کرنے لگے۔ قرطبہ شہر میں تھوڑی دیر تک جہاں اولو اور ہلکی ہلکی بارش کے باعث خمار سا ایک بھیگا سما تھا، وہاں اب کچھ اس طرح ہلچل مچ گئی جیسے ہر طرف سے آفت زدہ طوفان امڑ آیا ہو۔ مسلمانوں کی راہ روکنے کے لیے قرطبہ شہر کے لشکری بڑی تیزی سے فصیل پر چڑھتے آ رہے تھے، جبکہ دوسری طرف مسلمان لشکری بھی بڑے حوصلے اور ضبط کے ساتھ وفا کے نئے مضامین باندھتے ہوئے زندہ عزم کے ساتھ قرطبہ شہر کے محافظوں پر حملہ آور ہوئے۔ شہر کے اندر اب زور زور سے نوبت و نکارے اور جنگ کے طبل بجنے لگے اور شہر میں ایک شور و غل سا چھا گیا۔ قرطبہ کے لشکریوں نے بڑی کوشش کی کہ مسلمانوں پر حملہ آور ہو کر انہیں فصیل سے نیچے اترنے پر مجبور کر دیں، لیکن ان کی ہر کوشش ناکام اور نامراد ہو گئی۔ اس کے مقابلے میں مسلمان لشکری کچھ اس طرح بے باکی کے ساتھ آگے بڑھتے ہوئے حملہ آور ہوئے جیسے صبح کی روشنیاں رات کی تاریکیوں میں گھستی چلی جاتی ہیں۔ قرطبہ کے لشکریوں نے اپنی انتھک کوشش کی کہ کسی طرح مسلمانوں سے اپنا شہر پناہ خالی کروا لیں، لیکن انہیں ناکامی ہوئی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ مخیث کی سرکردگی میں مسلمان مجاہدین آگ کے شعلوں کی طرح دشمن پر حملہ آور ہوئے تھے۔ ان حملوں کے اندر ایک عجیب طرح کی دلکشی اور عشق کی دلسوزی تھی، جس کی وجہ سے دشمن کے نفس امارہ پر حملہ آور ہوتے ہوئے انہوں نے دشمن کے لشکریوں کی حالت تھکے ہارے مسافر جیسی بنا کر رکھ دی تھی۔ چونکہ رات کی گرمی اور تاریکی میں مخیث کی کارکردگی میں مسلمان مجاہدین کا یہ حملہ کچھ ایسا اچانک اور غیر متوقع تھا کہ قرطبہ کے لوگ سنبھل بھی نہ سکے اور یہ اندازہ تک نہ لگا سکے کہ ان پر حملہ آور ہونے والوں کی تعداد کتنی ہے۔ دوسری طرف مخیث کو بھی یہ احساس ہو چکا تھا کہ جو کچھ وہ کرنا چاہتا ہے اسے راتوں رات ہی کر لینا چاہیے، ورنہ اگر سورج طلوع ہو گیا اور دشمن کو یہ خبر ہو گئی کہ اس کے ساتھ صرف 700 لشکری ہیں تو وہ ایک بار پھر ان کے ساتھ قسمت آزمائی پر تیار ہو جائیں گے۔ اس لیے اس نے بار بار اپنے لشکریوں کو مخاطب کرتے ہوئے اور انہیں جنگ پر ابھارتے ہوئے مسلمان مجاہدین کے اندر نیا جذبہ اور ولولہ پیدا کر دیا۔ وہ دشمن کی تعداد کی پرواہ کیے بغیر خطرناک طوفان اور ہلاکت خیزی کی طرح
طرح آگے بڑھتے ہوئے حملہ آور ہونے لگے اور اپنے جذبے کو مستقل رکھتے ہوئے آگے بڑھنے لگے جیسے کوئی آہن اسرار خمستان میں داخل ہو جاتا ہو۔ مسلمان مجاہدین مزدائے مرگ و اجل بن کر قرطبہ کے لشکریوں کو پرگندہ نصیب اور جگر آشوب بنانے لگے تھے۔ تھوڑی دیر تک یوں ہی فصیل پر جنگ ہوتی رہی، یہاں تک کہ مخیث نے اپنے لشکریوں کی مدد سے قرطبہ کے لشکریوں کو فصیل سے اترنے پر مجبور کر دیا۔ اس کے بعد شہر کے اندر ہولناک جنگ شروع ہو گئی۔ شہر کے اندر بھی زیادہ دیر تک جنگ جاری نہ رہی، کیونکہ حاکم شہر کو خبر ہو گئی تھی کہ مسلمان اب شہر پر پوری طرح چھاتے جا رہے ہیں۔ دوسرا، اسے یہ بھی نہ پتہ چل سکا کہ حملہ آوروں کی تعداد کتنی ہے، لہٰذا وہ اپنے بچے کچے لشکر کے ساتھ شہر کے رؤساء کے پاس قلعے میں محفوظ ہو گیا۔ اس طرح گویا اس نے شہر مسلمانوں کے حوالے کرنے کے بعد خود محصور ہو گیا۔ دوسری طرف مخیث نے شہر پر قبضہ کر لیا۔ چند یوم تک وہ شہر کے نظم و نسق میں مشغول رہا اور اس کے بعد اس نے اس قلعے کا محاصرہ کر لیا جس کے اندر حاکم شہر اپنے بچے کچے لشکر اور معززین شہر کے ساتھ پناہ لے چکا تھا۔ مخیث نے گو اس قلعے کا محاصرہ کر لیا تھا، لیکن وہ دشمن پر دباؤ ڈالنے میں ناکام رہا۔ اس کی دو وجوہات تھیں۔ اول یہ کہ قلعے کی دیواریں بہت بلند اور مضبوط تھیں جن پر چڑھنا ناممکن تھا، اور دوم یہ کہ اس کے لشکر کی تعداد صرف 700 تھی۔ اس طرح وہ اس چھوٹے سے لشکر کے ساتھ قلعے کا محاصرہ کر کے محاصرین پر دباؤ نہیں ڈال سکتا تھا۔ اس کے علاوہ مخیث نے اپنے لشکریوں کو گھات میں بٹھا رکھا تھا تاکہ قلعے میں محصور ہونے والے دشمن کو صحیح اندازہ نہ ہو سکے۔ اس طرح مخیث نے اپنے مختصر لشکر کے ساتھ قرطبہ شہر کے قلعے کا محاصرہ جاری رکھا۔ تاریخ عالم کی روح کو سنوارتی ہوئی رات ازل سے ابد کی طرف بھاگتی چلی جا رہی تھی۔ تاروں بری رات چپ اور خاموش تھی، ہر طرف سکوت سے بھرا ہوا ایک سناٹا اور انتظار کا عالم سا چھا گیا تھا۔ طارق بن زیاد نے اپنے لشکر کے ساتھ مرثیہ شہر کا ابھی تک محاصرہ کر رکھا تھا اور ابھی تک اس نے شہر پر آخری ضرب لگانے کا ارادہ نہیں کیا تھا۔ رات کے اس وقت طارق بن زیاد اپنے خیمے سے باہر جلنے والے آگ کے الاؤ کے پاس عبداللہ کے ساتھ بیٹھا گفتگو کر رہا تھا۔ ان دونوں کی گفتگو کا موضوع طریف بن مالک اور مخیث تھا۔ ایسے میں رات کی تاریکی میں ایک سوار ان کے پاس آ کر رکا۔ آگ کے جلتے الاؤ کے پاس وہ سوار اپنے گھوڑے سے اترا اور طارق بن زیاد اور عبداللہ کے پاس آ کھڑا ہوا۔ اتنی دیر تک لشکر کے کچھ اور سپاہی بھی وہاں جمع ہو گئے تھے۔ پھر اس آنے والے سوار نے بڑی عزت اور احترام کے ساتھ طارق بن زیاد کو مخاطب کر کے کہنا شروع کیا، اے امیر محترم، میں مخیث کے لشکر میں شامل تھا۔ اس کی طرف سے ایک قاصد بن کر آپ کے لیے ایک اہم پیغام لے کر آیا ہوں۔ اے امیر، جہاں تک قرطبہ پر حملہ آور ہونے کا تعلق ہے، جس رات ہم نے قرطبہ شہر پر حملہ کرنے کا ارادہ کیا تھا، اس رات قرطبہ شہر کے نواح میں بڑے زور کے اولے پڑے تھے اور شہر کے اطراف میں برف ہی برف پھیل گئی تھی۔ اس ضلع باری کو ہم نے تائید خداوندی سمجھا اور شہر پر حملہ آور ہوئے۔ اس ضلع باری میں بھاگتے ہوئے گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز سنائی نہیں دیتی تھی، اس لیے مخیث بڑی سرفروشی کے ساتھ قرطبہ شہر پر حملہ آور ہوا اور رات کی تاریکی میں ہم نے شہر کو فتح کر لیا۔ اے امیر، شہر کا جو محافظ لشکر تھا وہ شہر کے قلعے میں محصور ہو گیا اور اس محافظ لشکر کی تعداد جہاں تک ہمارا اندازہ ہے ہمارے لشکر سے 10 گنا زیادہ ہوگی۔ مخیث نے چونکہ رات کی تنہائی میں قرطبہ شہر پر حملہ کر کے اس پر قبضہ کر لیا، لہٰذا دشمن کو ابھی تک یہ خبر نہیں ہوئی کہ حملہ آوروں کی تعداد کتنی ہے۔ اب بھی مخیث قلعے کا محاصرہ کیے ہوئے ہے جس کے اندر قرطبہ شہر کے لشکر نے پناہ لی ہوئی ہے اور مخیث نے اپنے لشکر کو گھات میں بٹھا رکھا ہے تاکہ دشمن کو یہ اندازہ نہ ہو کہ اس کے ساتھ کتنے لشکری ہیں۔ اے امیر، میں آپ کے پاس یہ گزارش لے کر آیا ہوں، اس سے پہلے کہ قرطبہ شہر کے سالاروں کو یہ علم ہو جائے کہ مخیث کے ساتھ صرف 700 مجاہدین ہیں، تو آپ مخیث کی مدد کا بندوبست کریں۔ اگر دشمن کو یہ خبر ہو گئی کہ حملہ آوروں کی کل تعداد محض 700 ہے تو یاد رکھیے وہ قلعے سے نکل کر مخیث اور اس کے لشکر پر اس شدت سے حملہ آور ہوں گے کہ مخیث اور اس کے ساتھیوں کا بچنا مشکل ہی نہیں بلکہ محال ہو جائے گا۔ لہٰذا اسی خطرے اور اندیشے سے بچنے کے لیے مخیث نے مجھے آپ کی خدمت میں روانہ
روانہ کیا ہے تاکہ آپ اس کے لیے کمک مہیا کریں، جس کی مدد سے وہ قلعے میں محصور قرطبہ شہر کے لشکر کو اپنے سامنے جھکنے پر مجبور کر دے۔ یہاں تک کہنے کے بعد جب قاصد خاموش ہو گیا تو طارق بن زیاد نے اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے مخیث کے قاصد، میں خود ایک لشکر کے ساتھ اس نازک وقت میں مخیث کی مدد کو پہنچوں گا۔ اگر تم تھکاوٹ محسوس نہیں کر رہے تو میں ابھی اور اسی وقت قرطبہ شہر کی طرف کوچ کرنا پسند کروں گا۔ طارق بن زیاد کا یہ جواب سن کر قاصد کے چہرے پر خوشی اور اطمینان کی لہر دوڑ گئی۔ اس نے مسکراتے ہوئے کہا، یا امیر، میں راستے میں کھانا بھی کھا چکا ہوں اور کچھ دیر آرام بھی کر لیا ہے اور اپنے گھوڑے کو بھی دم لینے کا موقع دے چکا ہوں، لہٰذا میں ابھی اور اسی وقت آپ کے ساتھ کوچ کرنے کے لیے تیار ہوں۔